بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل رات کو عمر چیمہ اور اعزاز سید وہ آپس میں ایک پروگرام کرتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو ملٹری کورس کے حوالے سے کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر وہ ڈسکس کر رہے تھے، اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے، عمر چیمہ اور اعزاز سید۔ اور وہاں جا کے اس نے ایک مثال دی، عمر چیمہ نے تحریک لبیک کی اور اعزاز سید نے پھر منافقت دکھائی۔ وہ کیسے، وہ پورا ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بات ہو رہی تھی ملٹری کورس کے حوالے سے کہ عمر چیمہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیس ملٹری کورس میں ہی چلنا چاہیے، اس کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا، لیکن اعزاز سید اس کی ہمیشہ مخالفت کر رہے تھے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، یعنی اچھا ہوا ہے کہ ملٹری کورس میں نہیں ہونا چاہیے، سویلین عدالت میں ان کے کیس سننے چاہیے، اس کے اوپر اعزاز سید زور دے رہے تھے۔ عمر چیمہ کہتا تھا کہ بھائی آپ پوری دنیا کی کوئی ایک مثال ہمارے سامنے لا کے رکھ دو کہ جہاں کسی سویلین نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہو، اپنے آرمی کے اوپر حملہ کیا ہو اور کیس وہ سویلین عدالت میں چلے، تو کوئی ایک ایگزامپل وہ عمر چیمہ کے بقول کہ مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ وہاں عمر چیمہ نے ایک بات کی، اچھا عمر چیمہ نے اچھی بات کی، ایک دلیل دینے کی کوشش کی کہ یار اگر یہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یہ تو ہماری کلاس کے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی والے، پڑھے لکھے، کالج یونیورسٹی والے، لبرل، یعنی عام آپ کہیں تو ایک لبرل ذہن کے آدمی ہیں۔ اگر وہاں تحریک لبیک ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ان کے ساتھ بھی انسانی حقوق کی بنیاد پر ان کو بھی رعایت دی جاتی جو رعایت ان کو دی جاتی ہے؟ تو اس کے جواب میں اعزاز سید کیا کہتا ہے، سب سے پہلے یہ سنو، پھر اعزاز سید کے اوپر جو تحریک لبیک کے مخالفین لوگ ہیں ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں، وہ بھی اعزاز سید کی کلاس لے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سنو وہ ویڈیو کلپ، اس میں عمر چیمہ نے کیا کہا ہے، اعزاز سید نے کیا کہا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ جو کرنے والے ہیں احتجاج یا اٹیک کرنے والے ہیں، یہ ہماری کلاس سے تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے، تو ہماری ان کے بارے میں ایک ٹالرنس لیول بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ کام جو ہے نا یہ ٹی ایل پی نے کیا ہوتا تو شاید بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے دے شوڈ بی ٹاٹ اے لیسن۔ اچھا ویسے عمر ٹی ایل پی کو آپ اپنے ساتھ اور ہمارے ساتھ، ہم لوگوں عام لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، ایک بات تو یہ کمپیریزن غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے عمر کہ آپ نے جو بات کہی نا کہ وہ جو سیولینز کے جو ٹرائل کے بعد، ناظرین عمر چیمہ نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو ہماری کلاس کے لوگ تھے ان لوگوں کے لیے ہمارے اندر برداشت زیادہ ہے، اور جو اگر تحریک لبیک والے ہوتے تو شاید یہ الگ ہوتا۔ آگے سے اعزاز سید کہتا ہے کہ آپ ان کو ان سے نہیں ملا سکتے، وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ اچھا ادھر اب عمر چیمہ کا بھی حق بنتا تھا کہ اس کے اوپر کراس کوسچن کرتا کہ اعزاز آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی کہ بھائی چلو جیسے بھی تھے انہوں نے کر دیا تو ان کو معاف کر دینا چاہیے یا ان کو رعایت دینی چاہیے، یا غلطی ہو جاتی ہے۔ ابھی بہت سارے شیخ رشید کا میں نے سنا ہے، علی محمد خان کے منہ سے سنا ہے، مرزا جہلمی کے منہ سے سنا ہے، بہت سارے آدمیوں کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ چلو یار ان کو عام معافی ہونی چاہیے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بچے ہیں، یہ نادان ہیں، جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے تو ان کو معافی دی دینی چاہیے۔ اچھا وہاں بات تو یہی اسی حساب سے بات کر رہا ہے کہ اگر جہاں تحریک لبیک والے ہوتے تو آگے اعزاز سید کہتا ہے کہ نہیں ہم ان کو ساتھ نہیں ملا سکتے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ ہم جب تنقید کرتے ہیں کسی کے اوپر، یہ معمولی کا آدمی نہیں ہے، یہ عمر چیمہ اور اعزاز سید یہ معمولی صحافی تجزیہ نگار یا کالم نگار نہیں ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ججز لیول تک لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، لیکن ان کے تجزیے ان کی خبر کو سنا جاتا ہے۔ تو یہ عام آدمی نہیں ہے، جب ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے۔ اب اعزاز سید نے جو منافقت اور بغیرتی دکھائی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی۔ جب بات انسانی حقوق کی یا اس کو معاف کر دینا ہے یا اس کی غلطی کو معاف کر دینے کی بات ہوتی ہے تو وہاں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کس جماعت کا آدمی ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، بشرطے کہ اس کو انسان ہونا چاہیے۔ اگر انسان دو ہیں، چاہے وہ ہندو مسلم ہے، چاہے وہ ہندو سکھ ہے، چاہے وہ شیعہ سنی ہے، چاہے وہ تحریک لبیک پیپل پارٹی جو اس کا نہیں، بھئی یار انسانی بنیاد پر ان کو معافی دی دینی چاہیے یا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے کہ نہیں جی آپ ان کو ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے، وہ ہماری لیول کے نہیں ہیں۔ تو کیا تحریک لبیک والے انسان نہیں ہیں؟ کیا انسان کے دائرے میں وہ نہیں آتے؟
کہ وہ جو کچھ کریں تو ان کو، کیونکہ وہ داڑھیوں والے ہیں نا، وہ یعنی کہ دین کی بات کرتے ہیں نا. ناظرین دیکھو کس حد تک دین کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ تو ایک الگ ہے، ان کے اوپر کوئی قوانین نہیں لگتا ہے، ان کے اوپر ہم اپنی مرضی سے جو طریق لبیک کے خلاف کریں، جو ہمارا دل چاہے وہ کرنا چاہیے، انسانی حقوق یا کوئی قوانین ان کے اوپر نہیں لگتا ہے. تو اسی کا جواب دیا ہے جو تحریک لبیک کے کئی مخالفین ہیں، ٹویٹر صارفین، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت زبردست قسم کا اس کو جواب دیا ہے. ایک شہزادہ ڈی کے ایک ٹویٹر صارفین ہے، بہت زیادہ اس کے فالوور ہیں، وہ بہت اچھی ٹویٹ کرتا ہے. اس نے اس کا جواب کیسے دیا؟ وہ کہتا ہے کہ آج ٹاک شو میں عمر چیمہ اور اعزاز سید فوجی عدالتوں والے مسئلے کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. عمر چیمہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ چونکہ ایک ماڈرن کلاس کا تھا تو سب کو حقوق یاد آ گئے. اگر تحریک لبیک وغیرہ کا ہوتا تو سب کہتے کہ سخت سزا دو. آگے سے اعزاز سید فوری بولا کہ تحریک لبیک اور ہم ایک جیسے نہیں، وہ عام لوگوں سے نہیں ملائے جا سکتے. میں کبھی تحریک لبیک کا سپورٹر نہیں رہا ہوں. یہ شخص کہہ رہا ہے جو شہزاد صاحب ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کبھی تحریک لبیک کا سپورٹر نہیں رہا ہوں، مگر اگر بات انسانی حقوق کی تو پھر تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب جو مذہبی جس کی داڑھی اسے ہم مار دو اور ماڈرن لوگ فوجی تنصیبات جلائیں، انہیں مکمل حقوق دیں. یہ مذہب بیزاری کیوں؟ کیا سب انسان برابر نہیں؟ شدت پسند داڑھی میں ہو یا کلین شیف میں ہو، لا مذہب ان پر کیا دو قوانین لگیں گے؟ اچھا ناظرین، یہ اس نے جواب دیا. پھر اس کے نیچے جا کے بہت سارے لوگوں نے اعزاز سید کی کلاس لی ہے. اب ناظرین دیکھو، تکلیف اس لیے ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو پاس اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے، صرف مذہبی بنیاد کے اوپر کہ تحریک لبیک کے اوپر کتنے الزام لگائے گئے، کتنے الزام. ایک ریڑھی والے، کیلے والے کو بنیاد بنا کے آپ نے نواز شریف کے جلسے میں دیکھا کہ ایک پولیس والے نے ایک یوتھیے کا اس نے کلیئر نہیں کیا، لیکن یوتھیا ٹھیک کہا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک یوتھیا یوٹیوبر ہے، وہ ایک چھوٹے سے بچہ جو کوئی چیز بیچ رہا تھا اس کو پیسے دیتا ہے کہ میں ویڈیو بناؤں گا، آپ نے کہنا ہے کہ میرا یہ سامان پولیس والے نے لوٹ لیا ہے. کیونکہ اس ٹائم تحریک لبیک اور تحریک انصاف ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے کہ پاکستانی اداروں کو، پاکستان کی پولیس کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی عدلیہ کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بدنام کیا جائے. تو پھر پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا، اس کو معافی دے دی. تو یعنی کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں. سیم وہ کیلے والے ریڑھی والے صاحب تھا، کتنا ایشو بنایا تھا، ان کو اور کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن ایک کیلے والی ریڑھی کے اوپر کیلے جو کہتے تھے لوٹے گئے تھے تو پورا میڈیا ان کے گھر میں چلا گیا تھا، کیونکہ آگے تحریک لبیک والے تھے. پورے یعنی کہ جتنا بھی پاکستان کا میڈیا ہے اس کیلے والے کے گھر میں پہنچ گیا تھا. لیکن ایک یوتھیا ہیں جنہوں نے پاکستان کے ہر فوجی تنصیبات کو جلا کے رکھ دیا، ان کے خلاف انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی آپ ان کو معاف کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، جو آپ کے اندر جو بھی ہے، لیکن تحریک لبیک کے اوپر لفظ کشائی کرنا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ جب بات کریں گے تو آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اسی حساب سے سید اعزاز سید کو منہ توڑ جواب ٹویٹر کے اوپر مل رہا ہے. بتا رہے ہیں کہ آپ یہ یوتھیا ہے، یہ لبرل ہے، یہ قادیانی ہے، یعنی کہ طرح طرح کی ہے. اچھا وہ کچھ بھی ہو، مزے کی بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کے مخالفین ہی اس کی کلاس لے رہے ہیں تو اس کی آپ کی عزت کیا رہ گئی ہے. تو ناظرین برکت، میں کئی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک سے ہر آدمی کو تکلیف ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ لوگ آ جائیں گے، یہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹے نعرے دینے والے نہیں ہیں، یہ جو بولتے ہیں یہ آئیں گے، یہ کر کے دکھائیں گے. اور اگر یہ آ گئے تو پھر ہماری جگہ نہیں ہے، پھر ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، پھر ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے. تو جب کسی آدمی، کسی صحافی کو، کسی جرنیل کو، کسی جج کو، کسی پولیٹیشین کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ آدمی کے آنے سے میرا گھر بند ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، تو پھر وہ ہر حد تک جائیں گے اس کو روکنے کے لیے. تو یہ وہ ہر حدیں کراس کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کو ہم بدنام کریں، اس کے اوپر رکاوٹ بنیں. لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ آئیں گے. حساب پھر ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ